الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مشہور اشاعرہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اشاعرہ کی مشہور کتب کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ اشاعرہ کے بارے میں کچھ اس مذہب میں تطور کیسے ہوا، ترقی کیسے ہوئی، اس میں کیا رد و بدل ہوا، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ صاحب مذہب ہیں، اور ان کی کچھ شاگرد وہ میں پیچھے ان کے حالات زندگی میں بیان کر چکا ہوں، جن میں ابو الحسن علی بن محمد بن مہدی الطبری ہیں، 380 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب ہے تأویل الاحادیث المشکلہ، اس کا مخطوطہ موجود ہے اور اس سے بعض اہل علم نے نقل بھی کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ اسی طرح ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد ابو الحسن الباہلی ہیں، ابو الحسن اشعری کے کبار تلامذہ میں سے تھے، یہ بھی 370 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابن مجاہد ہیں، ابن خفیف ہیں، یہ پیچھے میں ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے تلامذہ کے بعد اگلا طبقہ وہ ان علماء کا ہے جن علماء کا بہت کردار ہے اس مذہب کو پھیلانے میں، اس کا دفاع کرنے میں اور اس کی ترویج کے حوالے سے کتابیں لکھنے میں۔ میں جو آپ کو اشاعرہ کے علماء کے نام بتا رہا ہوں تو میں صرف ان اعلام کے نام بتا رہا ہوں جو بڑے مشہور ہیں، اور مشہور میں بھی استقصاء وہ ممکن نہیں، یعنی سب کا نام ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، بس وہ جن کے جانے بغیر گویا آپ اشعری مسلک کو جان ہی نہیں سکتے اور آپ کی معرفت ادھوری ہوگی۔ صرف اور صرف ان مشہور اعلام کا میں تذکرہ کروں گا۔ ابو بکر الباقلانی رحمہ اللہ 403 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی علم کلام کے متعلق کئی کتابیں ہیں، جن میں ایک الانصاف ہے، ایک التمہید ہے، یہ بہت بڑے امام ہیں۔ بعض اشعری اہل علم جب اپنی کتاب میں امام ذکر کریں یا امام و اہل سنہ کہیں تو اس سے ابو بکر الباقلانی مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس بات پر نص بیان کی ہے۔ ان کو اشعری مذہب کا دوسرا مؤسس سمجھا جاتا ہے، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے یہ۔ ان کے متعلق اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات خبریہ کو اللہ رب العزت کے لیے ثابت مانتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے ہاتھ، چہرہ اور دیگر آنکھیں اور دیگر اللہ رب العزت کی جو اس طرح کی صفات ہیں وہ ثابت مانتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو عرش پر بھی مستوی مانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی اختیاری صفات، جن کو فعلی صفات بھی کہتے ہیں، ان میں تعویل کیا کرتے تھے۔ انہی کے معاصر ایک اور اشعری عالم ابو بکر ابن فورک ہیں، ان کے ہاں ذرا تعویل ابو بکر الباقلانی کی بنسبت زیادہ ہے۔ ان کی کتاب بھی ہے مشکل الحدیث یا مشکل الحدیث کے نام سے، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا وہ یہ جان جائے گا کہ یہ ہر روز حدیث کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی کوئی فعلی صفت ہو۔ عبد القاہر بن طاہر ابو منصور البغدادی، جن کی کتاب ہے اصول الدین اشعری عقیدے میں، اور اسی طرح ایک کتاب ہے ان کی الفرق بین الفرق، یہ بھی کبار اشاعرہ میں سے ہیں۔ اسی طرح امام ابو بکر البیہقی محمد بن الحسین، جو بہت بڑے محدث ہیں، شافعی ہیں، اب شافعی ہونے کے ساتھ ساتھ اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ اشعری بھی تھے، اور ان کو اشعری بنانے میں بڑا کردار ان کے استاد ابو بکر ابن الفورک کا تھا، اور دیگر اس طرح بعض اشاعرہ کا کردار تھا ان کو اشعری بنانے میں۔ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ان کو متاثر کرنے والے وہ ابو بکر ابن الفورک ہیں۔ یاد رہے کہ جو محدثین اشاعرہ ہیں وہ اہل السنہ کے متکلمین اشاعرہ کی بنسبت زیادہ قریب ہیں۔ انشاءاللہ اس سے متعلق ہم آگے ذرا تفصیل سے بات بھی کریں گے۔ اسی طرح کبار اشاعرہ میں سے ایک ابو القاسم القشیری ہیں، عبد الکریم بن حوازن، جن کی رسالہ القشیریہ مشہور ہے تصوف میں۔
یہ صوفی بھی تھے بہت بڑے اور ساتھ اشعری بھی تھے بہت بڑے. تو تصوف اور اشعریت کو جمع کرنا چونکہ جامع تھے اشعریت اور تصوف کے، اور تصوف میں بلا شبہ یہ بہت بڑے شیخ سمجھے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے صوفیوں میں اشعری فرقے کو پھیلانے کے حوالے سے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابو القاسم القشیری پر اپنی کتاب الاستقامہ میں بڑی تفصیل سے رد کیا اور بتایا کہ جو پرانے صوفی گزرے ہیں در حقیقت وہ صفات کے مسئلے میں اہل السنہ والجماعہ کے طریقہ کار پر تھے، الا یہ کہ جو کوئی ان کے راستے سے الگ ہو گیا. ان کی 465 ہجری میں وفات ہوئی ہے. مشہور اور کبار اشاعرہ میں سے ایک ابو المعالی عبد الملک الجوینی ہے. ان کی وفات 478 ہجری میں ہوئی ہے. یہ بہت بڑے اشعری عالم تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اشعری ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی خبری صفات کی مکمل طور پر تعویل کی ہے. اس سے پہلے جو اشاعرہ تھے انہوں نے مکمل طور پر اللہ رب العزت کی خبری صفات کی تعویل نہیں کی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے لیے چہرے کو، ہاتھ کو، آنکھوں کو، اس طرح کی صفات کو اللہ رب العزت کے لیے ثابت کیا کرتے تھے. لیکن ابو المعالی عبد الملک الجوینی نے بڑی جرأت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ان صفات کی نفی کی ہے، اور انہوں نے اس فرقے کو معتزلہ کے قریب کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت استوا کی بھی تعویل انہوں نے بالکل معتزلہ کے انداز میں کی ہے، اور انہی اشعار سے دلیل پکڑی ہے جن سے اشاعرہ دلیل پکڑتے ہیں. قد استوى بشر على العراق من غیر سیف ولا دم محراقی، جو اختل نصرانی کا شعر ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ وہ شعراء جو متأخر ہیں ان شعراء کے کلام سے عربی زبان میں حجت نہیں پکڑی جاتی. اس حوالے سے مختلف ابحاث بھی موجود ہیں. ایک رسالہ وہ غالباً محمود الالوسی کا، اگر مجھے مؤلف کا نام نہیں بھولا تو، مطبوع بھی ہے اس حوالے سے کہ کن شعراء سے عربی زبان میں کلام میں حجت پکڑی جاتی ہے اور کن میں حجت نہیں پکڑی جاتی. اختل نصرانی متاخر شاعر ہے. متاخر شعراء کا کلام حجت نہیں، کیونکہ اس کے بعد عربی زبان وہ اس صورت پر باقی نہیں بچی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا آپ سے پہلے کے دور میں یا اس کے قریب زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانے میں جو زبان تھی. ابو المعالی عبد الملک الجوینی، ان کو امام الحرمین کہا جاتا ہے. ان کی متعدد کتابیں ہیں اشعری مذہب پر. ان کی آخری کتاب وہ العقیدۃ النظامیہ ہے جس میں انہوں نے تعویل سے رجوع کیا ہے، اور یہ ان کی آخری کتاب ہے. بہت سارے متکلمین وہ اگر اپنے علم کلام میں مخلص ہوں اور اللہ رب العزت سے اخلاص کے ساتھ ہدایت کا سوال کرتے ہوں، تو ان میں سے بہت سارے متکلمین ایسے ہوتے ہیں جو آخری عمر میں یا سلف کے عقیدے کی طرف لوٹ آتے ہیں یا ندامت کا اظہار کرتے ہیں. ابو المعالی عبد الملک الجوینی امام الحرمین یہ بھی انہی لوگوں میں سے. انہوں نے آخری عمر میں بڑے افسوس کا اظہار کیا اپنی زندگی پر اور علم کلام میں مشغول رہنے میں، جیسا کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے المنتظم میں ذکر کیا ہے. فوت ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ علیکم بدین العجائز، بوڑھی عورتوں کا جو دین ہے نا اس کو لازم پکڑو، یعنی سادہ سا دین جس میں یہ کوئی علم کلام کی موشگافیاں نہیں ہوتی. اور اسی طرح امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے منہ سے کیڑے نکلنے لگے فوت ہوتے ہوئے، اور کہنے لگے کہ میں اب فوت ہونے لگا ہوں، اگر میرا اللہ رب العزت مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، خسارہ پاؤں گا. اس قسم کا مفہوم ہے. اور اسی طرح امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ کہنے لگے کہ میں نے اسلام کو اور اہل اسلام کو ایک طویل مدت کے لیے چھوڑ دیا، یعنی میں دیگر ان علوم کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گیا جو مسلمانوں کے علوم نہیں ہیں بلکہ یونانی علوم ہیں جیسے فلسفہ وغیرہ. اور یہاں دلچسپ بات آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ ان کی روح کے مسئلے پر بہت مفصل کتاب ہے، اور وہ کتاب خالص فلسفی ابحاث پر مشتمل ہے. بلا شبہ ان کی زندگی میں عبرت ہے دوسرے لوگوں کے لیے جو علم کلام میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کو کوئی بڑی فضیلت سمجھتے ہیں. ان کو ایسے ائمہ سے عبرت پکڑنی چاہیے جو فوت ہوتے ہوئے اپنی زندگی پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہیں.
یاد رہے کہ عبد الملک الجوینی کا آخری عمر میں یہ توبہ طائب ہونا اور علم کلام پر ندامت کا اظہار کرنا یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اسی طرح کبار اشاعرہ میں سے امام غزالی ہیں، ابو حامد محمد بن محمد الغزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ مشہور صوفی بھی ہیں، اشعری بھی ہیں۔ امام غزالی کی زندگی میں بھی بڑے مراحل آئے ہیں اور مختلف ادوار سے ان کی زندگی گزری ہے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، جیسے غالباً ابن رشد نے اور اسی طرح ابن سبعین نے ایک کتاب ہے بد العارف، اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ صوفیوں کے ساتھ صوفی، اشعریوں کے ساتھ اشعری، فلسفیوں کے ساتھ فلسفی اور متکلمین کے ساتھ متکلمین ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آیا ہے۔ ایک لمبی مدت تک امام غزالی رحمہ اللہ شک کا شکار رہے، ہر چیز میں شک کرنے لگے، اور یہ بات امام غزالی نے خود ذکر کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دے دی۔ ابن سینا کی کتاب الشفاء، اس کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے بچا لیا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے الجام العوام عن علم الکلام، جس میں علم الکلام سے روکنے کی عوام کو نصیحت کی ہے۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ندامت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور ان سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر الناس حیرۃ عند الموت اہل الکلام، کہ موت کے وقت جو لوگ سب سے زیادہ حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں نا وہ متکلمین ہیں۔ عبد الغافر رحمہ اللہ نے المنتخب من تاریخ نیسابور میں ذکر کیا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تو صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے، یعنی آخری عمر میں ان کا میلان وہ حدیث کی طرف ہو گیا تھا۔ تو ان کی زندگی میں بھی آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ انہوں نے بھی ندامت کا اظہار کیا علم کلام پر۔ تو گویا یہ متکلمین کے ہاں ایک معروف چیز ہے کہ جب وہ ان کی عمر ڈھل جاتی ہے اور موت کے قریب پہنچتے ہیں تو اپنی زندگی پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ کبار متکلمین سے ایسی باتیں منقول ہیں، جس طرح ولید بن ابان الکرابیسی ایک معتزلی تھا، اس نے فوت کے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ اہل الحدیث کے ساتھ مل کے رہو، جیسے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے المنتظم میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح غالباً خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام راضی ہیں، ان سے بھی ندامت منقول ہے۔ انہوں نے اپنی آخری عمر میں کتاب لکھی ذم لذات الدنیا، جس میں اللہ رب العزت سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں تیرے بارے میں کوئی اور طریقہ جانتا نہیں تھا، تیری صفات کے بارے میں، تو مجھے معاف کر دے، اور پھر نصیحت کی دوسروں کو، اور یہ بتلایا دوسروں کو کہ سب سے اچھا طریقہ صفات کے اس بات میں وہ قرآن پاک ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اور تنزیہ کے باب میں بھی، یعنی اللہ رب العزت کو نقائص سے پاک قرار دینے میں بھی سب سے اچھا طریقہ وہ قرآن پاک کا طریقہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں جا بجا امام راضی رحمہ اللہ کی اس نصیحت کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس پر اردو میں مضمون بھی لکھا ہے جو الاعتصام میں غالباً 3 قسطوں میں شائع ہوا تھا، آج سے کوئی تقریباً 8-9 سال پہلے۔ اسی طرح امام راضی کے شاگرد افضل الدین الخونجی بہت بڑے متکلم اور منطقی تھے، انہوں نے بھی ندامت کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح امام شہرستانی، جن کی کتاب الملل والنحل بڑی مشہور کتاب ہے، انہوں نے بھی ندامت کا اظہار کیا۔ وہ کہا کرتے تھے علیکم بدین العجائز فإنہ اسن الجوائز، کہ یہ بڑی قیمتی نعمت ہے بوڑھی عورتوں کا دین، تم اس دین کو لازم پکڑو۔ اور ان کے اشعار مشہور ہیں جن میں یہ کہتے ہیں کہ لقد طفت في المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، کہ میں نے دنیا جہاں کی یونیورسٹیوں کا اور جامعات کا وزٹ کیا ہے، ان میں گیا ہوں، اور میں نے ہر جگہ تھوڑی پر حیرت کا ہاتھ رکھے ہی مشاہدہ کیا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو ندامت میں ہی مبتلا دیکھا ہے۔ ان اشعار کا رد سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پوتے تھے، انہوں نے کیا۔ اسی طرح محمد بن اسماعیل الصنعانی، جن کی سبل السلام ہے، یمنی عالم تھے، انہوں نے بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لعلک احملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم،
فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. کہتے ہیں کہ شاید تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے جامعات کا وزٹ نہیں کیا. اگر تم ان کے جامعات میں جاتے تو اس طرح حیرت میں مبتلا لوگوں کو نہ دیکھتے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو لازم پکڑتا ہے نہ تو وہ حیرت میں مبتلا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح شمس الدین خسرو شاہی امام راضی کے شاگرد تھے، بہت بڑے متکلم تھے، انہوں نے بھی اسی طرح ندامت کا اظہار کیا. اسی طرح وہ لوگ جو علم کلام سے کسی دور میں مشغول رہے، بعد میں انہوں نے علم کلام کو چھوڑ دیا، جیسے امام شوکانی ہیں، اسی طرح امام شنقیطی ہیں صاحب اضواء البیان، اور اسی طرح ایک بہت بڑے عالم دین امام ابن الوزیر رحمہ اللہ جو 840 ہجری میں فوت ہوئے، محمد بن ابراہیم الوزیر، جن کی کتاب العواصم والقواسم، اور اس طرح دیگر بہت سارے اہل علم، ان کے ہاں بھی ایسی باتیں بکثرت ملتی ہیں جس میں وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں اپنی اس زندگی میں جو انہوں نے علم کلام میں لگا دی ہے. تو اس میں عبرت ہے، انسان کو علم کلام سے بچنا چاہیے اور اس کو ہدایت کا طریقہ نہیں سمجھنا چاہیے. مشہور اشاعرہ میں ایک محمد بن عبداللہ ابن تومرت ہیں یا تومرت ہیں، یہ 524 ہجری میں فوت ہوئے. ان کی کتاب ہے المرشدہ، چھوٹی سی. یہ مکمل طور پر اشعری تو نہیں تھے لیکن ان کے بہت سارے اعتقاد وہ اشاعرہ سے ملتے جلتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا، اور یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے دولت الموحدین کی بنیاد رکھی ہے مغرب میں. اس سے پہلے وہاں مرابطین کی حکومت تھی، تو مرابطین کی حکومت کے بعد یہ موحدین آ گئے، اور ان کی بنیاد رکھنے والے یہی محمد بن عبداللہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ اشعری ہیں، یہی وہ شخصیت تھی. ان کا مغرب میں اشعری مذہب کو پھیلانے میں بڑا کردار ہے. مشہور اشاعرہ میں اسی طرح ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ ہیں، 543 ہجری میں فوت ہوئے، جن کی کتاب ہے احکام القرآن، اور اسی طرح قانون التاویل، اور اسی طرح سراج المریدین اور دیگر کتابیں ان کی. اسی طرح ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشہرستانی 548 ہجری میں فوت ہوئے، جن کی کتاب ہے الملل والنحل، اور جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، یہ بھی مشہور معتزلی ہیں. ان کی کتاب بھی ہے علم کلام پر. اسی طرح امام ابن عساکر رحمہ اللہ 571 ہجری میں فوت ہوئے، اگرچہ محدث ہیں لیکن اشعری تھے. ان کی کتاب ہے تبیین کذب المفتری، جس کا میں پہلے متعدد بار ذکر کر چکا ہوں. مشہور اشاعرہ میں ایک ابو عبداللہ ابن الخطیب الرازی رحمہ اللہ ہیں، جن کی کتاب ہے التفسیر الکبیر، قرآن پاک کی مشہور تفسیر ہے، 606 ہجری میں فوت ہوئے. یہ بہت بڑے اشعری ہیں، اور انہوں نے اشعری مذہب میں اپنا بہت زیادہ اثر چھوڑا ہے. اور ان کے بعد آنے والی اشاعرہ کی کتابوں میں اگر امام کا ذکر ہو تو اس سے مراد یہ امام راضی ہی ہوتے ہیں. ان کا فلسفے میں بھی بہت درک تھا، اس لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ فیلسوف الاشاعرہ ہیں، یعنی اشاعرہ کے فلسفی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان پر حیرت کا بہت غلبہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ذم لذات الدنیا، اور اس میں ندامت کا اظہار کیا علم کلام کے حوالے سے، اور قرآن پاک کے طریقے کو ہی افضل کہا صفات کے اس بات میں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذم لذات الدنیا کے بعض حصوں پر اپنی کتاب قاعدہ فی المحبہ میں رد بھی کیا ہے. امام راضی چونکہ فلسفے میں بہت زیادہ غرق تھے اور علم کلام میں بہت زیادہ مشغول تھے، اسی طرح اس لیے امام راضی رحمہ اللہ کی کتابوں میں گمراہی کی باتیں وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ ہیں. اور اگر امام راضی نے جو عقیدہ بیان کی ہے اس سارے عقیدے کو یکجا جمع کیا جائے تو نعوذ باللہ انسان کے ہاتھ میں قرآن و سنت کی ایک آیت بھی نہیں بچتی، کیونکہ امام راضی کے نزدیک قرآن و سنت سے عقیدے میں اس بات نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت پر اس بات نہیں کیا جا سکتا. اور ان کے نزدیک امام بخاری رحمہ اللہ وہ ملحدین اور گمراہ لوگوں کے درمیان تھے، اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی حدیثیں وہ گمراہ لوگوں نے بیان کی ہیں اور کون سی حدیثیں وہ صحیح اعتقاد رکھنے والے لوگوں نے بیان کی ہیں، جیسا کہ امام راضی نے اپنی کتاب اساس التقدیس میں بیان کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اساس التقدیس کا رد کیا بڑا مفصل اپنی کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ فی نقض تأسیس بدعہم الکلامیہ میں. اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ نے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کو نعوذ باللہ کتاب الشرک کہا ہے. اللہ رب العزت
ان کی آخری عمر کی توبہ قبول فرمائے. دین کی انہوں نے کوئی پاکیزگی نہیں چھوڑی مگر اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور قرآن و سنت کا جو مرتبہ اور مقام ہوتا ہے وہ ان سے سلب کرنے کی کوشش کی ہے. مشہور اشاعرہ میں ایک ابو الحسن العامدی ہیں، 631 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی معروف کتاب علم کلام پر ابکار الافکار. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی حیرت کا غلبہ ہے. یہ بعض جگہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں بڑا مشکل اشکال ہے، پھر کہتے ہیں کہ وَلَعَلَّ عِنْدَ غَيْرِ حَلُّهُ، کہ شاید میرے علاوہ کوئی اس کا حل جانتا ہو، عقیدے کے کبار مسائل میں، جس کا معنی یہ ہے کہ ان پر حیرت کا غلبہ تھا اور حق ان پر واضح نہیں ہو سکا. اسی طرح مشہور اشاعرہ میں عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ ہیں، 660 ہجری میں فوت ہوئے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں ان پر بڑا سخت رد کیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طبیعت میں حدت تھی، اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے حمیت میں آ جاتے تھے، اور اللہ رب العزت کے لیے غصے ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے اگر اللہ رب العزت کے دین پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جا رہی ہو اور جدال اور لڑائی جھگڑا کیا جا رہا ہو اللہ رب العزت کی آیات میں، تو اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہے کہ انسان غصے میں آ جائے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی طرح تھے، اور اللہ رب العزت یہ صفت تب خاص طور پر پسند کرتا ہے جب انسان اس صفت کے باوجود یعنی غصے میں آنے کے باوجود انصاف کے دامن کو نہ چھوڑے، اور یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت میں بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے. امام ابن تیمیہ کو کسی معروف اشعری کی کوئی عبارت نہیں ملتی، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس عبارت کا باحسن طریقے سے رد ہو سکے، اگرچہ اس میں بیان کی گئی بات وہ دیگر اشاعرہ نے بھی بات کی ہے اور امام ابن تیمیہ اس پر رد کر چکے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عز الدین بن عبد السلام نے کوئی بات کی ہے، رازی نے کوئی بات کی ہے، غزالی نے کوئی بات کی ہے، جوینی نے کوئی بات کی ہے، باقلانی نے کوئی بات کی ہے، تو اگرچہ وہ بات فی نفسی ایک ہے لیکن امام ابن تیمیہ نے اپنی مختلف کتابوں میں ان میں سے ہر ایک پر علیحدہ رد کیا. کیوں؟ لحرصہ علی بیان دین اللہ سبحانہ وتعالی والرد علی المخالفین فیہ. صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ چونکہ اللہ رب العزت کے دین کے دفاع میں بڑے حریص تھے اور اہل بدعت کا رد کرنے میں بہت حریص تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مشہور اشاعرہ میں اسی طرح عز الدین الایجی رحمہ اللہ ہیں، جن کی کتاب ہے العقائد العزدیہ اور المواقف، 756 ہجری میں فوت ہوئے. اسی طرح بدر الدین ابن جماعہ، ان کی کتاب ہے ایضاح الدلیل مطبوع ہے، 733 ہجری میں فوت ہوئے. اسی طرح تاج الدین سبکی رحمہ اللہ جو 772 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بہت متصلب قسم کے اشعری تھے. ایک حنبلی عالم نے ان کے بارے میں تبصرہ کیا ہے کہ یہ اپنے سر سے لے کے اپنے پیر تک متعصب قسم کے اشعری ہیں اور شافعی ہیں، اور بلا شبہ حقیقت ایسا ہی ہے، انتہائی متعصب قسم کے آدمی ہیں. اسی طرح مشہور اشاعرہ میں ابن عرفہ المالکی ہیں، 803 ہجری میں فوت ہوئے. ان کی کتاب ہے المختصر الکلامی. اشعری مذہب کے ایک اور بہت بڑے عالم محمد بن یوسف السنوسی ہیں، یہ مغرب کے تھے، 895 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان کی مختلف کتابیں علم کلام پر جو بڑے معتمد متن سمجھے جاتے ہیں اور درسی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، انشاءاللہ آگے ان کتابوں کا تذکرہ آئے گا. اسی طرح جلال الدین سیوطی جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، لغوی بھی ہیں، اور جنہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے. بہت سارے علوم پر ان کی کتابیں ہیں. بلا شبہ علم کی وسعت بہت زیادہ تھی جلال الدین سیوطی کے ہاں. ان کو ابن الکتبی بھی کہا جاتا ہے. ابن الکتبی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے ان کی والدہ کو لائبریری میں، مکتبے میں کتاب لینے کے لیے بھیجا. یہ کتاب لینے کے لیے گئیں تو زچگی کی درد شروع ہو گئی، تو جلال الدین سیوطی کی مکتبے میں پیدائش ہوئی، اس وجہ سے انہیں یہ لقب دیا گیا. 911 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اشعری تھے. اسی طرح ابن ابی شریف کمال الدین 906 ہجری میں فوت ہوئے، جن کی کتاب ہے المسامرہ علی المسایرہ، اشعری تھے. ایک بہت مشہور صوفی جو بڑے خبیث قسم کے صوفی ہیں، عبد الوہاب الشعرانی 973 ہجری میں فوت ہوئے، جن کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ.
جس میں انہوں نے مختلف قسم کے صوفیوں کے حالات زندگی بیان کیے ہیں، اور ان میں نعوذ باللہ ایسی باتیں بھی ہیں جو شریعت عقل سے بھی متصادم ہیں، اور بڑی بے حیائی والی اور بڑی گندی اور بہت گھٹیا باتیں ہیں۔ یہ مشہور صوفی تھے اور ساتھ زبردست قسم کے اشعری بھی تھے، اور ان کا بڑا کردار ہے صوفیوں میں اشعری مذہب کو پھیلانے میں۔ اسی طرح مشہور اشاعرہ میں ایک جلال الدین الدوانی ہیں، یہ بھی صوفی ہیں، اشعری ہیں، اور ابن عربی کے عقیدے پر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب، اور فلسفے پر بھی ان کا بڑا درک تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ابن العربی کا جو موقف ہے کہ فرعون مومن تھا، نعوذ باللہ۔ ابن العربی صوفی ہے معروف، جو 838 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ فرعون مومن تھا، نعوذ باللہ، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں ذکر کیا ہے۔ تو جلال الدین الدوانی نے اس کے دفاع میں اور فرعون کے ایمان کے دفاع میں کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب پر رد کیا ملا علی قاری نے، کتاب کا نام ہے فر العون ممن یدعی ایمان فرعون۔ معاصر اشاعرہ میں دور حاضر کے جو اشاعرہ ہیں معروف، ان میں سعید فودا ہے۔ سعید فودا یہ زندہ ہیں، اور ان کی متعدد کتابیں ہیں۔ ان کے بعض مسائل سے دیگر اشاعرہ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ابن تیمیہ کے رد میں بھی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے رد میں پھر اہل السنہ نے بھی کتابیں لکھی ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دفاع میں۔ تو یہ بھی زندہ ہیں، اور حلیق اللحیہ ہیں، داڑھی نہیں ہے ان کی، اور کوئی شکل و صورت سے کوئی تدین نظر نہیں آتا۔ حقیقت میں یہ انجینئر ہیں۔ پھر ان کو دین کا شوق پڑا تو انہوں نے علم کلام میں اپنی صلاحیتیں صرف کی۔ متعصب قسم کے اشعری ہیں۔ اسی طرح ایک عمر بن عبداللہ کامل ہیں، مشہور اشعری گزرے ہیں، سعودیہ کے تھے غالباً، یہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے رد میں اہل السنہ والجماعہ نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح مشہور اشاعرہ میں ایک حسن سقاف ہے۔ حسن سقاف صوفی ہے، بہت گھٹیا آدمی تھا، اور جیسا کہ ماتریدیہ میں زاہد کوثری کی زبان بہت گھٹیا ہے، اسی طرح اشاعرہ میں حسن سقاف کی زبان بہت گھٹیا ہے۔ اس نے اہل السنہ کے رد میں بہت کتابیں لکھی ہیں، جیسے سفر الحوالی کی کتاب ہے منہج الاشاعرہ فی العقیدہ، بہت اچھی کتاب ہے، اس کے رد میں اس نے کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح عقیدہ طحاویہ کی اس نے ایسی شرح کی ہے جو شرعی عقیدے کی طرح ہو، اور اپنی کتابوں میں نعوذ باللہ بعض صحابہ کا بھی مذاق اڑایا ہے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو یہودیت کی طرف منسوب کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی ہے، اور دیگر صحابہ کرام پر بھی زبان درازی کی ہے۔ اس شخص کے گھٹیا پن میں سے ہے کہ اس نے امام البانی رحمہ اللہ نے اگر کسی شخص کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے تو اس نے وہ الگ کتاب میں وہ الفاظ نکال کے جمع کیے ہیں، اور کتاب کا نام رکھا ہے قاموس الشتائم الالبانی، یعنی البانی رحمہ اللہ کی ساری گالیاں ایک جگہ جمع کر دیں۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے کما تدین تدان، جیسے تم کرتے ہو ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ تو میں نے ایک کتاب دیکھی ایک مکتبے میں، اس نے حسن سقاف کی ساری گالیاں ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ تو کہاں شیخ البانی رحمہ اللہ کی زبان، اگرچہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی زبان میں بھی شدت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی نے اس طرح کا کوئی گھٹیا کام نہیں کیا کہ کسی کی ایسے الفاظ نکال کے ایک جگہ جمع کر دی ہوں۔ چونکہ اس نے ایسے کیا تو اللہ رب العزت کی سنت ہی اس طرح، اس کی بھی گالیاں ایک جگہ جمع کر دی گئی۔ حسن سقاف کا خود رد بہت سارے اشاعرہ نے کیا ہے۔ میں نے ایک کتاب دیکھی دو اشعریوں کی، جنہوں نے حسن سقاف کے رد میں کتاب لکھی ہے، اور اشعری مذہب کو حسن سقاف کی تنبیہات اور اس کی پھیلائی گئی بری باتوں سے صاف کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے جو تشیع کا اور رافضیت کا دبا اشعری مذہب پر لگایا اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ فوت ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح مشہور اشاعرہ میں ایک وہبی سلیمان الغاوجی ہے، میں متأکد نہیں ہوں کہ یہ اشعری ہے یا ماتریدی ہے، اور جو مجھے زیادہ یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہبی سلیمان الغاوجی یہ اشعری ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی مالکی اور شافعی نظر نہیں آئے گا مگر وہ اشعری ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اشعری بلا شبہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، ماتریدی جیسے حنفی مکتبہ فکر میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ کا مسلک جب سے دوبارہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا ہے، اور اس میں
بلا شبہ سعودی علماء کا بہت زیادہ کردار ہے. تو اب ایسا یقیناً ہے کہ بہت سارے شافعی یا مالکی یا حنبلی اور اسی طرح حنفی وہ آپ کو ایسے ملیں گے الحمدللہ جو سلفی ہوں گے، لیکن علماء نجد کی سلفی دعوت سے پہلے ایسے خال ہی نظر آئے گا کہ کوئی مالکی ہے یا شافعی ہے اور وہ اشعری نہ ہو. تو یہ چند کچھ مشہور علام تھے. اس میں ایک مستقل کتاب بھی ہے جس کا نام ہے البدور الظاہرہ فی طبقات الاشاعرہ، عبداللہ معلم مؤلف کا نام ہے. اس نے اشاعرہ کے جو معروف علماء ہیں ان کو جمع کر دیا، ان کے طبقات کو ترتیب سے. لیکن یہ کوئی تفصیلی کتاب نہیں ہے، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 100 صفحات کے لگ بھگ اس کے صفحے ہیں، یا اس سے شاید کچھ بڑی ہوگی، کوئی بہت تفصیلی کتاب نہیں ہے. تو یہ خیر مشہور کچھ اعلام تھے اشاعرہ کے. اب آگے ہم چلتے ہیں، بات آگے منتقل کرتے ہیں. اشاعرہ کی مشہور کتب کون سی ہیں؟ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات سمجھاتا چلوں اشاعرہ کے بارے میں. اشاعرہ مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ صوفی بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، متکلمین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اشاعرہ کی طرف منسوب لوگوں کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. 3 میں تقسیم کر لیں یا 4 میں کر لیں، جبکہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہے. ایک وہ ہیں جو اشاعرہ محدثین ہیں، یہ اہل السنہ کی طرف اہل السنہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جیسے امام نووی رحمہ اللہ ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ ہے. یہ کافی حد تک اہل السنہ والجماعہ کے قریب ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کا اشعری ہونا تو بعض لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، جیسے امام نووی ہیں، امام بیہقی ہیں. آپ حیران ہوئے ہوں گے یقیناً امام بیہقی کے بارے میں سن کے. امام بیہقی کے بارے میں ایک مستقل کتاب بھی ہے، اس کا نام ہے البیہقی و آراؤہ الاعتقادیہ. کوئی عبداللہ غامدی کر کے غالباً نام ہے مؤلف کا، مطبوع ہے، جو میرا خیال ہے پی ایچ ڈی کا یا ایم فل کا رسالہ ہے کسی سعودی جامعہ کا، شاید غالباً جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا ہی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، کتاب کا نام ہے البدور الصافرہ فی نفی انتساب ابن حجر الی الاشاعرہ، ابو اسامہ الاثری کی. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. امام ابن حجر اصل میں اشعری ہیں، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات کی تعویلات کی ہیں، اور ان تعویلات کا رد بھی کیا بعض اہل علم نے، اور اس پر مستقل کتابیں بھی موجود ہیں. ایک 3 جلدوں میں رسالہ ہے جس میں فتح الباری میں موجود تعویلات پر نقد کیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور بھی رسالہ ہے، میں نے دیکھا ہے 1 جلد میں. اور اسی طرح عبدالعزیز الشبل نے، امام ابن باز رحمہ اللہ نے ابن حجر کی تعویلات پر جو تعلیق لگائی ہے وہ فتح الباری کا جو دارالسلام کا نسخہ ہے اس میں ان کو ذکر کیا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ وہ تھے اشعری ہی، لیکن اہل السنہ کے بہت قریب ہیں. یہ لوگ اصرار نہیں کرتے تعویل پر، ان میں اضطراب ہے، کہیں پر یہ صفات کا اس بات کرتے ہیں، کہیں تعویل بھی کر جاتے ہیں، کہیں تعویل نقل کر کے خاموش رہتے ہیں، رد نہیں کرتے. امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک رسالہ حرف اور آواز کے بارے میں، یعنی اللہ رب العزت کی صفت کلام کے بارے میں طبع ہوا ہے، جو کہ ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان حافظہ اللہ کی تحقیق سے چھپا ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ اشعری نہیں تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اشعری ہیں، لیکن یہ بھی اہل السنہ کے بہت قریب ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان مکمل طور پر ان کا عقیدہ وہی ہو جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ. تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اشاعرہ نے بعض ان لوگوں کو بھی اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کی ہے جو حقیقت میں اشعری نہیں ہے، بلکہ بعض نے اشاعرہ کا رد کیا ہے. جیسے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات کی تعویل کی ہے، اور ایسی احادیث جو صفات پر مشتمل ہے ان میں تعویل کی ہے. کتاب کا نام ہے دفع شبہ التشبیہ باکف التنزیہ. تو باوجود صفات میں تعویل کے یہ ابو الحسن اشعری اور اشاعرہ کے سخت خلاف ہیں. ان کی اس کتاب کا رد غالباً سلیمان العلوان جو سعودی عالم ہے انہوں نے کیا ہے، اور حفظہ اللہ نے، اور ان کی یہ کتاب PDF شکل میں موجود ہے جو دفع شبہ التشبیہ باکف التنزیہ کا رد ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کتاب کا نام کیا ہے. اس کتاب کی امام ابن باز رحمہ اللہ نے تعریف بھی کی ہے،
اسی طرح اور کچھ اہل علم ہیں جن کو بظاہر اشاعرہ میں شمار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اشاعرہ نہیں ہیں۔ تو خیر، ایک اشعری وہ ہیں جو علم حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہم نے اشاعرہ محدثین کہا ہے، یہ اہل السنہ کے بہت قریب ہیں۔ دوسری قسم کے وہ اشاعرہ ہیں جنہیں اشاعرہ متکلمین کہا جاتا ہے، یہ جیسے امام باقلانی، ابو بکر باقلانی، ابن فورک اور اس طرح کے دیگر متکلمین ہیں۔ یہ حقیقت میں اشعری مذہب کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے اس انداز سے اشعری مذہب کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کے خیال میں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا۔ یہ اشاعرہ متکلمین اگرچہ اشاعرہ محدثین کی بنسبت اہل السنہ سے دور ہیں، لیکن یہ متاخرین اشاعرہ کی بنسبت بہتر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے لیے چہرہ مانتے ہیں، ہاتھ مانتے ہیں، آنکھیں مانتے ہیں، اللہ رب العزت کا عرش پر مستوی ہونا تسلیم کرتے ہیں، اور بھی اللہ رب العزت کی بعض صفات تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض کی بنسبت اس بات میں زیادہ ہیں اور بعض کی نسبت تعویل میں زیادہ ہیں، جیسے ابن فورک کے ہاں تعویل وہ باقلانی کی بنسبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تیسری قسم ہے اشاعرہ متفلسفون یا اشاعرہ صوفیون، جیسے رازی، آمدی اور اس طرح دیگر اشاعرہ ہیں جو تصوف سے اور فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے میں نے جلال الدین دوانی کا ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں نے اشعری مذہب کا ان لوگوں نے صحیح طور پر اشعری مذہب کو بگاڑ دیا اور بہت سارے فلسفے کے مسائل اس میں داخل کر دیے ہیں، اور بہت سارے تصوف کے مسائل بھی اس میں داخل کر دیے ہیں، جس سے اشعری مذہب بجا طور پر صحیح طرح بگڑ گیا ہے اور اس شکل سے بہت دور ہو گیا ہے جس پر متقدمین اشاعرہ تھے۔ اور اس میں عبد الملک الجوینی، امام الحرمین اور امام غزالی کا بھی بہت کردار ہے۔ اشعری مذہب میں جو تطور ہے، ارتقاء اور تبدیلی ہے، اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جن میں سے ایک کتاب محمد جلال موسیٰ کی ہے، کتاب کا نام ہے نشأۃ الاشعریہ۔ اچھی کتاب ہے، جس کتاب میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے اشعری مذہب میں وہ تعویل کی طرف رجحان بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا ہے، حتیٰ کہ معتزلہ کے قریب ہوتے گئے ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہم نے بنائی، اشاعرہ محدثین، اشاعرہ متکلمین اور اشاعرہ متفلسفین۔ سب سے زیادہ اہل السنہ کے قریب وہ اشاعرہ محدثین ہیں، اور سب سے زیادہ دور وہ اشاعرہ متفلسفین ہیں، خاص کر جب اس کے ساتھ تصوف بھی مل جائے تو پھر تو ظلمات بعضها فوق بعض ہے۔ اگر زمانی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اشاعرہ کی ہم تقسیم کرنا چاہیں تو بھی ہم اشاعرہ کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو تاسیس کا مرحلہ ہے اور ابو الحسن اشعری کے شاگردوں کا مرحلہ ہے، اس کو ہم ابن فورک تک اس مرحلے کو ختم کرتے ہیں۔ اس مرحلے کے شروع میں تعویل بہت کم ہے، آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی گئی، لیکن آخری مرحلے پر بھی تعویل اس طرح نہیں ہے جیسے بعد والے مرحلے میں ہوئی ہے۔ جو اگلا دور ہے وہ امام جوینی سے شروع ہوتا ہے، جن کی 438 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس دور میں تعویلات زیادہ ہو گئیں اور مذہب وہ اعتزال کے بہت قریب آ گیا، اور یہ دور امام رازی تک ہے۔ اور اس دور میں ابو القاسم القشیری اور امام غزالی اور اس طرح دیگر اشاعرہ اس دور میں آئے ہیں۔ ابو القاسم انصاری امام جوینی کے شاگرد ہیں، جن کی کتاب ہے الغنیہ فی الکلام۔ ان لوگوں کا بڑا کردار ہے اشعری مذہب میں تعویل کو پھیلانے میں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ رازی کے بعد کا دور ہے۔ اس دور میں تصوف داخل ہو گیا اور فلسفہ داخل ہو گیا، اور یہ امام رازی سے لے کے تو بعد کا جتنا دور ہے گویا کہ وہ یہی دور ہے۔ کم لوگ ایسے ہیں جو متقدمین اشاعرہ کے مذہب پر ہوں گے اور وہ اشعری ہوں گے، وگرنہ اب مسلک وہی ہے جس کو رازی نے بیان کیا ہے، اسی کی ترویج کی جاتی ہے اور اسی کو درست سمجھا جاتا ہے۔ اور اکثر اشعری وہ اشعریت کے ساتھ تصوف کو بھی اچھے طور پر جمع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہم مشہور اشعری کتب کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کتب کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، مختلف انواع میں تقسیم کر لیتے ہیں، تاکہ
انہیں یاد رکھنے میں آسانی اور منضبط کیا جا سکے۔ بعض کتابیں وہ ہیں جو منظومات ہیں، یعنی شعروں کی شکل میں۔ ان کتابوں میں ایک کتاب ہے اضاءۃ الدجنہ فی عقائد اہل السنہ، ابو العباس احمد بن محمد تلمسانی کی، یہ 1041 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کتاب کی مختلف شروحات بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے رائحۃ الجنہ فی شرح اضاءۃ الدجنہ عبد الغنی نابلسی کی۔ یہ عبد الغنی نابلسی غالی صوفی ہے اور حنفی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے محمد علیش مصری کی، یا علیش نام ہے، کتاب کا نام ہے الفتوحات الالہیہ فی شرح اضاءۃ الدجنہ، اور اس طرح دیگر شروحات بھی اس کی موجود ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی اہم کتاب ہے شعروں کی شکل میں حدائق الفصول و جواہر الاصول۔ اس کتاب کو العقیدۃ الصلاحیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کے لیے لکھی گئی، یعنی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے لیے۔ مؤلف کا نام ہے محمد بن ہبۃ اللہ البرمکی۔ تو چونکہ یہ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کے لیے لکھی گئی تھی، اسی لیے اسے العقیدۃ الصلاحیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ اشعری تھے۔ اس کتاب کی بھی بہت ساری شروحات موجود ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے عقیدۃ العوام احمد مرزوقی مالکی کی، یہ بھی منظوم ہے۔ اس کی شروحات میں ایک شرح جلاء الافہام شرح عقیدۃ العوام محمد علوی مالکی کی۔ ایک بڑی اہم کتاب جو درسی کتاب ہے اور جامعہ ازہر میں بھی پڑھائی جاتی رہی ہے اور غالباً ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام ہے جوہرۃ التوحید ابراہیم اللقانی کی۔ یہ مالکی عالم ہے، 141 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ 144 اشعار پر مشتمل منظومہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں جتنے اہم مسائل ہیں اشعری مسلک کے وہ جمع کر لیے گئے ہیں۔ اس کی شروحات بہت زیادہ ہیں، پھر شروحات پر تعلیقات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی مشہور شروحات میں ایک کتاب ہے عمدۃ المرید لجوہرۃ التوحید، یہ مؤلف کی خود ہی شرح ہے اپنے منظومے پر۔ ایک ان کے بیٹے نے شرح کی ہے، کتاب کا نام ہے اتحاف المرید عبد السلام بن ابراہیم۔ اسی طرح ایک کتاب ہے جو بڑی اہم ہے اس منظومے کی شرح ہے، اس کا نام ہے اتحاف المرید ابراہیم باجوری کی، یہ بھی ازہری عالم ہے، 1276 ہجری میں وفات ہوئی ہے ان کی، یہ بڑی مشہور شرح ہے۔ ایک کتاب ہے عون المرید لشرح جوہرۃ التوحید، ادیب کیلانی عبد الکریم تتان، 2 مصری عالم ہیں، انہوں نے شرح کی ہے۔ ایک منظومہ ہے الخریدۃ البہیہ احمد دردیر مالکی کا، اس پر ساوی مشہور مالکی عالم ہے جن کا حاشیہ غالباً تفسیر جلالین پر حاشیۃ الساوی کے نام سے بڑا معروف ہے، اور جس میں انہوں نے یہ بڑی گمراہی والی بات کہی ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کا ظاہر تو کفر ہے، اس لیے تعویل کرنی پڑتی ہے نعوذ باللہ، اور ان کی اس بات کا بہت سارے علماء نے رد کیا، جیسے امام شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان میں رد کیا ہے۔ ان کے اس منظومے کی بھی مختلف شروحات اور حواشی مطبوع ہیں۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مجموع الحواشی السنیہ علی شرح الخریدۃ البہیہ، جس میں ساوی کا اور احمد دردیر کا اور اس طرح دیگر چند لوگوں کا حاشیہ اور تعلیقات خریدۃ البہیہ پر وہ جمع کر دی گئی ہیں۔ تو یہ چند منظومے ہیں جو اشعری مذہب کے مطابق لکھے گئے ہیں۔ اشعری مذہب کی کتابوں کی دوسری قسم مختصرات ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ ان کتابوں میں ایک بڑی مشہور کتاب جو درسی کتاب ہے اور بڑی اہم کتاب ہے وہ ہے ام البراہین، اس کو العقیدۃ السنوسیہ الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے، محمد بن یوسف السنوسی کی، یہ 895 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی دیگر اور کتابیں بھی ہیں، اور سب کتابیں وہ بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں اشعری مذہب میں، جیسے ان کی کتاب ہے العقیدۃ الکبریٰ، اسی طرح العقیدۃ الوسطیٰ، ایک العقیدۃ السنوسیہ الصغریٰ ام البراہین، اور پھر اس کا بھی اختصار ہے، اس کا نام ہے صغریٰ الصغریٰ، اس میں ام البراہین کا بھی اختصار کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی بہت زیادہ شروحات ہیں۔ ان شروحات میں ایک مؤلف کی اپنی شرح ہے، شرح ام البراہین۔ اسی طرح ایک کتاب ہے احمد المقری کی، جس میں انہوں نے ام البراہین کی شرح کی ہے۔
ایک کتاب ہے الغنیمۃ الکبریٰ احمد تطوانی کی، ایک حاشیہ بڑا معروف ہے ام البراہین پر دسوقی کا، باجوری کا بھی حاشیہ ہے، اسی طرح احمد الاجہوری کا حاشیہ ہے، یہ سارے حواشی اکٹھے چھپ گئے ہیں۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مجموع ام البراہین ماہر عدنان عثمان کی، اس میں جمع کرنے والے نے ام البراہین پر جو مختلف حواشی لکھے گئے ہیں اور شروحات لکھی گئی ہیں ان میں سے اہم کو جمع کر دیا ہے۔ شرح ام البراہین پر رد بھی کیا گیا ہے بعض اہل السنہ کے علماء کی طرف سے۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے دراسہ نظریہ نقدیہ علی شرح ام البراہین، دکتور احمد عبد اللطیف کی، تقریباً 500 صفحات پر مشتمل یہ ایک مفصل کتاب ہے جس میں ام البراہین اور اس کی شرح کا رد کیا گیا ہے۔ اسی طرح مختصرات میں ایک کتاب ہے العقیدۃ النوریہ ابو الحسن علی النوری صفاقسی کی، یہ 1118 ہجری میں فوت ہوئے، اس عقیدے کی بھی مختلف شروحات لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب ہے العقیدۃ البرہانیہ، اس کتاب کو عقیدۃ السلالجیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے مؤلف کا نام ہے ابو عمر عثمان السلالجی، 574 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ کتاب بھی درسی کتب میں سے ہے، اس کی مختلف شروحات لکھی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی بھی کتاب جب درسی بن جاتی ہے نا، پھر اس کتاب کے حواشی، شروحات، تعلیقات اور اس طرح کے دیگر اعمال اس پر وہ باقی کتابوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر استاد جو اپنے طلبہ کو پڑھاتا ہے وہ طلبہ کی سہولت کے لیے اس پر کوئی تعلیقات لکھتا ہے، یا طلبہ استاد کی لکھائی باتوں کو لکھ لیتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، پھر وہ طبع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو درسی کتابیں ہوتی ہیں نا، ان کی تعلیقات، شروحات وغیرہ دیگر کتابوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ سعودیہ میں کتاب التوحید کی بہت زیادہ شروحات ہیں، تقریباً ہر عالم نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کی شرح کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درسی کتاب ہے۔ تو العقیدۃ البرہانیہ کی شروحات میں ایک شرح ہے المباحث العقلیہ فی شرح معانی العقیدۃ البرہانیہ، ابو الحسن الیفرنی مؤلف کا نام ہے، 734 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے شرح العقیدۃ البرہانیہ ابو العثمان العقبانی کی، یہ بھی مطبوع ہے، 811 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ مختصر کتابوں میں ایک کتاب ہے المرشدہ ابن تومرت کی، یہ کتاب بھی درسی کتابوں میں سے ہے، اشعری مدارس میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا رہا ہے۔ اس کی شروحات میں ایک ابن خلیل سکونی کی شرح ہے، مطبوع ہے، اسی طرح سنوسی کی شرح ہے، یہ سنوسی وہی ہیں جن کی میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے ام البراہین، ان کی بھی شرح ہے، یہ بھی مطبوع ہے، اور اس کے علاوہ دیگر شروحات بھی المرشدہ کی موجود ہیں۔ مختصر کتابوں میں ایک کتاب ابو المعالی الجوینی کی کتاب ہے لمع الادلہ فی قواعد و عقائد اہل السنہ والجماعہ، اس کتاب کی مختلف شروحات ہیں اور یہ کتاب مطبوع ہے، اس کی شروحات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح مختصر کتابوں میں ایک کتاب حقائق التوحید عبد الرحمن ثعالبی کی کتاب ہے، یہ مختصر سا چھوٹا سا رسالہ ہے۔ تو یہ چند ایک مختصر رسالے ہیں جو اشعری مذہب کی تائید میں لکھے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ میں نے استقصاء نہیں کیا، یعنی ساری کتابوں کا ذکر نہیں کیا، بس یہ مختصر سی وہ کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں، چند ایک کتابیں بتا رہا ہوں جو اہم کتابیں ہیں اشعری مذہب میں، تاکہ اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکیں اور آپ کی معرفت میں ہوں کہ یہ بنیادی کتابیں، اگر اشعری عقیدے کی کوئی بات، کسی بات کی جانچ پڑتال کرنی ہے تو ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ متوسط درجے کی کتابیں کون سی ہیں اشعری مذہب میں؟ ایک ابو الحسن الاشعری کی اپنی کتاب اللمع ہے فی الرد علی اہل البدع، اس کی شرح بھی کی گئی ہے، ان شروحات میں ابو بکر باقلانی کی شرح ہے، میں نہیں جانتا یہ مطبوع ہے یا نہیں۔ ایک کتاب ہے جو بڑی اہم ہے، کتاب کا نام ہے مقدمات المراشد ابو خمیر السبتی کی، ان کی 641 ہجری میں وفات ہوئی ہے، مغربی عالم تھے، بڑی اہم کتاب ہے یہ۔
اسی طرح متوسط درجے کی کتابوں میں، جو درمیانے درجے کی کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب ہے الاقتصاد فی علم الکلام امام غزالی کی. اسی طرح الاشارہ فی علم الکلام ابن خطیب الرئی یعنی امام رازی کی. اسی طرح ایک بڑی اہم کتاب ہے طوالع الانوار من مطالع الانوار قاضی بیضاوی کی، 685 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس کتاب کے بارے میں تاج الدین سبکی نے کہا ہے ہوا عندی اجل مختصر فی علم الکلام، کہ علم کلام میں بہترین مختصر کتاب میرے نزدیک یہی ہے. اس کتاب پر بہت سارے شروح اور حواشی لکھے گئے ہیں. یہ کتاب اختصار کی طرف زیادہ مائل ہے، یعنی آپ چاہیں تو اس کتاب کو مختصر کتابوں میں بھی شمار کر سکتے ہیں. اسی طرح مختصر کتابوں میں الارشاد ہے امام ابو المعالی الجوینی کی، اس کی مختلف شروحات بھی موجود ہیں. ایک شرح اس کی مطبوع ہے الاسعاد کے نام سے ابن بزیزہ کی. اسی طرح ایک شرح ہے ابو القاسم انصاری کی، کتاب کا نام ہے شرح الارشاد، یہ بھی مطبوع ہے. ابو القاسم انصاری یہ ابو المعالی الجوینی کے شاگرد تھے، 512 ہجری میں فوت ہوئے. اسی طرح متوسط درجے کی کتابوں میں نہایت الاقدام فی علم الکلام عبد الکریم شہرستانی کی کتاب ہے. ایک کتاب ہے غایت المرام فی علم الکلام ابو الحسن الآمدی کی، 631 ہجری میں وفات ہوئی ابو الحسن الآمدی کی. ایک کتاب ہے المختصر الکلامی ابن عرفہ المالکی کی، یہ وہی ابن عرفہ ہیں جن کی تفسیر ابن عرفہ معروف ہے. مختصر کتابوں میں ایک کتاب ہے اصول الدین عبد القاہر البغدادی کی. اسی طرح امام جوینی کی ایک اور کتاب بڑی اہم جو کہ متوسط درجے کی کتاب ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کتاب میں ابو المعالی الجوینی نے رجوع کیا ہے تعویل سے اور بعض علم کلام کی گمراہیوں سے. وہ کتاب ہے النظامیہ. یہ کتاب زاہد کوثری کی تحقیق سے مطبوع ہے، اور اس کتاب پر بعض بدعتی لوگوں نے مختلف قسم کے اشکالات بھی اٹھائے ہیں اور اس میں بھی تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مطول کتابوں میں یعنی جو تفصیلی کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب ہے ابو المعالی الجوینی کی الشامل فی اصول الدین. اس کتاب کا اختصار بھی کیا گیا ہے، اختصار 2 جلدوں میں طبع ہوا ہے. مؤلف کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کا اختصار کرنے والا کون ہے. بہرحال 2 جلدوں میں اس کا اختصار بھی مطبوع ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے جو بڑی مفصل اور اہم کتاب ہے ابکار الافکار ابو الحسن الآمدی کی، یہ 3 جلدوں میں مطبوع ہے. اس کا ایک نسخہ غالباً 5 جلدوں میں بھی چھپا ہوا ہے. ایک اہم کتاب المطالب العالیہ فی العلم الالہی خطیب ابن خطیب الرئی امام رازی کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں. یہ کتاب بھی بڑی اہم ہے اور اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اشاعرہ کا الزامی جواب دینے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں. میں انشاءاللہ آگے اس حوالے سے کچھ باتیں بیان بھی کروں گا. اسی طرح اہم کتابوں میں ایک کتاب ہے شرح المواقف سید شریف جرجانی کی، 816 ہجری میں وفات ہوئی. یہ 3 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، پاکستان سے بھی مطبوع ہے. بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے. اس پر بہت زیادہ شروحات اور حواشی لکھے گئے ہیں، تقریباً 100 کے قریب ہیں. 100 کے قریب اس پر حواشی اور شروحات لکھی گئی ہیں. اسی طرح بڑی کتابوں میں ایک کتاب ہے الغنیہ فی الکلام ابو القاسم انصاری کی، 2 جلدوں میں ہے، یہ مطبوع کتاب ہے. ایک کتاب میں نے دیکھی ہے 9 جلدوں میں. کتاب کا نام ہے الموسوعۃ الاسلامیہ فی شروح متون العقیدۃ الاشعریہ والماتریدیہ، جمیل محمد مؤلف کا نام ہے. اور یہ ایک جماعت ہے جمعیت المشائخ الصوفیہ، اس کا رئیس ہے مؤلف اس کتاب کا. 9 جلدوں میں کتاب ہے. اس کتاب میں جتنے اہم متون ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اور اس کی شروحات ہیں وہ جمع کر دی گئی، تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم کتاب ہے. اردو میں اگر آپ اشعری مسلک کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو شبلی نعمانی کی کتاب کلام اور علم کلام، اس کے دونوں حصے، اس میں آپ کو مل جائے گا.
اسی طرح اردو دائرہ معارف اسلامی میں مل جائے گا آپ کو اشاعرہ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ دیگر جو مختلف رسالوں میں مضامین لکھے جاتے ہیں اس میں آپ کو اشعری مسلک کے بارے میں تفصیلات مل جائیں گی۔ اردو میں ماتریدی عقائد کی کتابیں زیادہ ہیں، کیونکہ حنفی جتنے ہیں وہ ماتریدی ہیں مجموعی طور پر، جبکہ پاکستان میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا مشہور شخص ہو جو اشعری مسلک کی نمائندگی کرتا ہو۔ وقت مکمل ہو رہا ہے، آگے ہم انشاءاللہ اگلا جو سبق ہم پڑھیں گے اس میں اشاعرہ کے اعتقاد کیا ہیں وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اگلے موضوع کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔